عورت خدا کی وہ تخلیق ہے جو نظام دنیا اور زندگی کو آگے بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا میں انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ عورت کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ 9 مہینے کی تکلیف اور محنت کے بعد، جس میں گہرے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، عورت ایک دوسرے انسان کو جنم دیتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی قدرت اور سائنس کے ایسے کرشمے بھی سامنے آ جاتے ہیں جن کے سامنے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے مراکش میں رہنے والی ایک خاتون زہرا ابو طالب کی، جنہوں نے اولاد کو جنم دینے کے لیے 9 مہینے نہیں بلکہ 46 سال حمل برقرار رکھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کیا دنیا میں ایسا اتفاق ممکن ہے؟ لیکن میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایسے کل 300 واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا ریکارڈ موجود ہے۔ سن 1995 میں زہرا کی عمر 26 برس تھی جب ان کا حمل وجود میں آیا۔ اس دوران انہوں نے کوئی میڈیکل امداد حاصل نہیں کی اور اپنی اولاد کی پیدائش کسی ہسپتال کی بجائے گاؤں کی دائیوں کے ذریعے کروانے کا فیصلہ کیا۔ 9 مہینے بعد جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو چیزیں توقع کے برخلاف ہونے لگیں۔ 2 دن تک درد میں مبتلا رہنے کے بعد بھی زہرا کے یہاں پیدائش عمل میں نہ آ سکی، جس کے بعد ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے ان کی حالت دیکھ کر سی سیکشن یعنی آپریشن کے ذریعے پیدائش عمل میں لانے کی تجویز دی، لیکن اسی دوران زہرا نے ایک عورت کو پیدائش کے وقت موت کے منہ میں جاتے دیکھا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپریٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹرز کی اجازت لیے بغیر وہ اسی تکلیف کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آ گئیں۔ مزید 2 دن گزرے اور تکلیف کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر موجود متحرک وجود بھی تھم گیا۔ زہرا کو نہیں پتا تھا کہ ان کے اور ان کے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بھی اس واقعہ کو اس زمانے میں مانے جانے والی کہانی سمجھ بیٹھیں جس کا نام سلیپنگ چائلڈ مت ہے۔ زہرا کا ماننا تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ اپنی اولاد کو جنم ضرور دیں گی۔ انہوں نے یہ سب بھلا کر معمول کی زندگی گزاری اور کچھ بچے گود لے کر انہیں پالا، لیکن 46 سال بعد وہ ہوا جو انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس وقت ان کی عمر 75 برس تھی جب انہیں دوبارہ اسی تکلیف یعنی درد ذہ سے دوچار ہونا پڑا۔ ڈاکٹرز نے اس تکلیف کی وجہ اووریز میں پیدا ہونے والے ٹیومر یا کینسر بتائی۔ MRI کے ذریعے ان کے اندر موجود چیز کی شناخت کرنے کی کوشش کی گئی تو پتا چلا کہ وہ مادہ ان کا بچہ ہے جو مردہ ہو کر کیلسیفائی یعنی پتھر بن چکا ہے۔ بچے کے جسم کے اندر کا پتھر بن جانا لیتھیوپیڈیا کہلاتا ہے۔ ایسا واقعہ بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر بچے کے مردہ پیدا ہونے کی صورت میں اگر طبی امداد نہ لی جائے تو عورت کی موت واقع ہو سکتی ہے، مگر زہرا کے ساتھ ایسا نہ ہونا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ لیکن اب بھی بات خطرے سے خالی نہیں تھی۔ 46 سال پرانا مسئلہ اور زہرا کی عمر آپریشن کے لیے پریشان کن تھی۔ بہرحال ڈاکٹرز کی مہارت نے زہرا کا آپریشن کامیاب بنایا۔ آخر زہرا کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اب وہ اس بچے کو در حقیقت جنم دینے میں کامیاب ہوئیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پر اسرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے۔ یہ اشخاص بغیر کسی شناخت کے دنیا کے سامنے آتے ہیں، تاریخ میں جگہ بناتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ انہی پر اسرار لوگوں میں سے ایک نام ہے گرین چلڈرن آف وولپیٹ۔ 12ویں صدی عیسوی میں 2 عجیب و غریب بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کا رنگ حیرت انگیز طور پر درخت کے پتوں کی طرح سبز تھا۔ کنگ سٹیفن، جس کا دور حکومت 1135 سے 1154 تک کا ہے، انگلینڈ کے علاقے سفولیک کے گاؤں وولپٹ میں فصلوں کی کٹائی کے وقت 2 عجیب و غریب بہن بھائی گاؤں والوں کو ایک بھیڑیوں کے گڑھے سے ملے۔ یہ دونوں بچے عجیب و غریب زبان بولتے تھے اور پرندوں کی غذا دانا وغیرہ کھاتے تھے۔ جلد ہی یہ دونوں بچے گاؤں والوں سے گھل مل گئے اور انہوں نے انگریزی زبان بھی سیکھ لی اور انہوں نے دیگر اشیاء بھی کھانا شروع کر دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جلد کا سبز رنگ بھی جاتا رہا۔ پھر اچانک ان بچوں میں سے لڑکا بیمار ہوا اور انتقال کر گیا۔
لڑکی نے جب انگریزی زبان سیکھ لی تو اس نے بتایا کہ ہم سینٹ مارٹن لینڈ نامی جگہ سے آئے ہیں جو زمین کے نیچے واقع ہے۔ اس جگہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتی اور وہاں سب کچھ سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ وہاں پر تمام لوگ بھی سبز رنگ کے ہی ہوتے ہیں۔ جب لڑکی سے اس جگہ پہنچنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں کہ ہم یہاں گاؤں میں کیسے پہنچے، بس مجھے اتنا یاد تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ زیر زمین جانوروں کے ریوڑ چرا رہے تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی تو اس گاؤں وُلپٹ میں بھیڑیوں کے گڑھے میں اپنے آپ کو پایا جہاں سے آپ لوگ ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ لڑکی بھی کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئی، لیکن ان کی اصل حقیقت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکا کیونکہ اس گاؤں میں ان کے والدین بھی موجود نہ تھے۔ کیا یہ کسی دوسری دنیا سے آئے تھے یا یہ بچے جھوٹ بول رہے تھے؟ اس سوال کا جواب ان کی موت کے ساتھ ہی گم ہو گیا اور آج تک یہ سب کچھ ایک راز ہی ہے۔ ان بچوں کا تذکرہ تاریخ دان ولیم آف نیو برگ نے اپنی کتاب ریرم اینگلی کیرم یعنی ہسٹری آف انگلش افیئرز 1189 میں شائع ہونے والی کتاب میں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور تاریخ دان راف آف کینگنیشل نے 1220 میں اپنی کتاب کرونیکم اینگلیکیرم میں ان بچوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کہانی کو کچھ شعراء نے اپنی نظموں میں بھی لکھا ہے۔ 1934 میں ایک ناول بھی ان بچوں پر لکھا جا چکا ہے جس کا نام تھا گرین چائلڈ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ رائٹرز نے اس کہانی کو اپنے انداز میں لکھا ہے۔ میرا خیال ہے اس کہانی میں بہت سی ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جیسے ہماری لوک داستانوں میں بہت سی ایسی باتیں بھی شامل ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں، جن میں ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنو، سوہنی ماہیوال، نوری جام تماچی وغیرہ شامل ہیں۔ بہرحال ان کی اصل حقیقت اور ان کا یہ کہنا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں اور ان کا رنگ اتنا ہی سبز کیوں تھا، آج تک ایک معمہ ہی ہے۔